إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی کامیابی نصیب فرمائیں گے. بہت کامیاب انسان ہے. قرآن مجید میں کم سے کم اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کی رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیتے ہوئے اللہ کے رسول کی اطاعت کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جو برا انجام ہو سکتا ہے، اس طرح کم سے کم 16 جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کے احکام جاری کیے ہیں. اطاعت کہتے ہیں کسی کی فرما برداری کو، حکم ماننے کو، جیسے کہ عام طور اوبے کہتے ہیں عربی میں، انگریزی میں ویسے. ایک ہے عبادت، ایک ہے اطاعت، ایک ہے خدمت. تین الگ الگ چیزیں ہیں. عبادت صرف اللہ کی ہوگی. وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس عبادت کا ایک حصہ بھی اٹھا کے اگر ہم نے جناب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو ہمارا ایمان اکارت ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ بن جبل نے سجدہ کیا. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ صاحب ایران میں اور روم میں کہاں کہاں لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ کہا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر میں کسی کو دنیا میں حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو بیوی کو حکم دیتا شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ جائز نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو مضبوط طریقے سے ہم کو سکھا دیا، بتا دیا. یہاں تک آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا. اللہ اکبر. پیارے نبی اپنے قبر شریف کو بت کہتے ہیں. اگر کوئی سجدہ کرے گا پیارے نبی سے سوال کرے گا، آ کے کہے گا مجھے یہ کرو یہ دو فلاں کرو، تو گویا بت کی پوجا کیا، وہ رسول کی نہیں. اتنی سخت الفاظ میں بھی رسول نے توحید کو ہم کو سمجھایا. تو عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی کا اقرار ہر مرتبہ ہم فرض نماز جو 17 رکعت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار کرتے ہیں اللہ سے توحید کا. اطاعت سب کی جائے گی بشرطے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. علی المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصیہ فإذا أمر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعة. ایک مسلمان کے لیے یہی مناسب ہے کہ بات مانے، اطاعت کرے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو. ہاں اگر وہ کوئی برائی کا حکم کوئی دیتا ہے، گناہ کا کہا، تب تو نہیں کر سکتے. تو اطاعت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے، بڑوں کی ہوتی ہے. جو ہمارا امیر ہوگا اس کی اطاعت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا امیر اگر تمہارے پیٹھ پر مارے
کوڑے برسائے، تمہارا مال چھین لے، جب بھی تم اس کی بات ماننا۔ امیر کے لیے اتنی بڑی اطاعت کا حکم ہوا، تو اطاعت سب کی جاتی ہے۔ عبادت میں اطاعت میں بہت بڑا فرق ہے، اطاعت سب کی جاتی ہے۔ خدمت اور اطاعت اور عبادت دونوں حکم پر ہوتی ہے، کوئی بولے تو ہم کرتے ہیں، یہ کرو، ان کی بات مانے، اطاعت۔ اللہ نے کہا میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرے، تو یہ حکم ہوا اللہ کا۔ لیکن خدمت ضرورت پر ہوتی ہے، محبت پر ہوتی ہے۔ خدمت آدمی سب کی کرتا ہے، گھوڑے کی بھی خدمت کرتا ہے، اونٹ کی بھی خدمت کرتا ہے، بھینس کی بھی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کرتا ہے، بیوی کی بھی خدمت کرتا ہے، بچے کی بھی خدمت کرتا ہے۔ لیکن وہ بولے تو کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اس نے محسوس کیا اس کی خدمت کرنا، کرے گا۔ بھینس بولے گی نہیں مجھے چارہ دو، وہ بھینس کو چارہ بھی دے گا، اس کو جو ہے پانی بھی رکھے گا، یہ سب بھینس کی خدمت ہوئی۔ تو خدمت، اطاعت اور عبادت تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے کہا کم سے کم 16 جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہم کو دیا ہے۔ اطاعت دو وجہ سے مانتا ہے آدمی، کسی کی بات مانتا ہے، اس کے دو ریزن ہوتے ہیں، یا ڈر سے یا محبت سے۔ یا ڈر ہوگا تو کسی کی بات مانے گا، یا کسی سے محبت ہوگی تو کسی کی بات مانے گا۔ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ کا حکم مانتا ہے۔ باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کی فرمائش باپ پوری کرتا ہے۔ بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، بیوی کی اطاعت اور فرما برداری شوہر کرتا ہے۔ شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے تو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری بیوی کرتی ہے۔ تو محبت اگر دل میں ہو تو اطاعت ہوتی ہے، بات مانتا ہے، یہ کوا۔ ڈر جس کا ہوگا اس کی بات مانیں گے، بھائی نہیں ماریں گے تو ماریں گے، کوڑے برسائیں گے، سب فلاں سزا دیں گے، جو بھی بولتا اٹھو بیٹھو کھڑو سب کرتا ہے۔ جیسے کہ صاحب وہ کوئی امیر ہو یا کوئی بڑا حاکم ہو یا بڑا افسر ہو یا کوئی پولیس کا بڑا ذمہ دار ہو، بات مانتے ڈر کر مانتے ہیں، سوائے دل سے نہیں مانتے ہیں۔ یا آدمی میں نے کہا کہ یا تو محبت کی وجہ سے کسی کی بات کو مانتے ہیں یا ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں دونوں چیزیں ہیں، محبت بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ محبت کس بات کی؟ اتنے پیارے نبی جن کو ہم اتنے پیارے تھے اپنی تکلیف کو بھول گئے، ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے دعا کرتے تھے، قیامت بھی کہیں گے، قیامت میں بھی یہ ایک دعا جو رکھے ہیں محفوظ ہمارے لیے رکھے ہیں۔ کتنی محنت کی، کتنی تکلیف اٹھائی اور کتنی نیکی کی باتیں ہم کو بتائے، یہ سب جب سنتے ہیں تو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کو تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے بیپار اور تمہاری کوٹھیاں اور بنگلے، تمہارا بیپار، یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ پسند ہے نا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، بھائی بہن سے بھی زیادہ اور سب رشتہ داروں سے بھی زیادہ، بیپار سے بھی زیادہ، بنگلے سے بھی، سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے محبت۔ تو اس لیے محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جس کے دل میں پیارے رسول کی جتنی محبت ہوگی، آپ کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک بات کو عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ ڈر کی وجہ سے بھی ہم کو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاحب اگر تم نے اپنے رسول کا احترام نہیں کیا تمہارے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے، جیسا کل سورہ حجرات کی آیت میں نے بتایا تھا۔ ڈر ہمیشہ اللہ کے پیارے رسول کا کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول حوض کوثر سے ہم کو جام کوثر نہیں پلائیں گے۔ ڈر بھی، دونوں چیزوں اطاعت کے لیے اللہ کے پیارے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے
قرآن مجید کے اندر تقریباً 16 جگہ یہ سب احکام بیان کیے ہیں. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے رسول جو ہمارے پاس آئے ہیں، جو ہماری جان سے بھی پیارے ہیں اور ان کو ہم جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، ویسے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہے. لہذا اطاعت کے متعلق چند آیتیں دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آل عمران کی 130 پر 2 نمبر کی آیت. اور اطاعت اور فرما برداری کرو، بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ کی رحمت جس کو مل جائے، اللہ اکبر، کیا کہنے اس کو. اللہ کی رحمت ہم پر ہو جائے، اللہ کا رحم اور کرم ہم پر ہو جائے تو ہماری زندگی کتنی کامیاب ہوگی. اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو، ایک طریقہ، ایک راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. یہ بالکل ضروری ہے ہمارے لیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. سورہ نساء کی آیت نمبر 80. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے، قیامت میں نبیوں کی صحبت، صدیقین کی صحبت، شہداء کی صحبت، صالحین کی صحبت ادا کرے گا. اتنے بڑے مرتبے والوں کو دیکھنے، جانے، ملنے، بات کرنے، اٹھنے بیٹھنے کا موقع اللہ دے گا. کتنے یہ بہترین ساتھی ہیں. ان سے بڑھ کر مرتبے والے کون ہیں؟ ہم کو سمجھ لیجئے صاحب، آپ کے پاس ماشاءاللہ گھر ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ صاحب گورنر کا جو بنگلہ ہوگا اس کو دیکھیں، چیف منسٹر کا جو بنگلہ ہوگا اس کو دیکھیں، ان سے جا کر ملیں، اور پرائم منسٹر کا جو ہوگا، اور یہ جو وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیں جہاں 640 کمرے رکھے ہیں، وہ کیسا ہوگا اس کو دیکھیں. اب دنیا میں دیکھیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی بڑوں سے ملنے، بڑوں کی چیز دیکھنے کو، بڑوں کے یہاں جانے کو ترستا ہے نا. تو ویسی قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سب کچھ دے گا، بیویاں بھی دے گا، کھانے پینے دے گا، محل دے گا، آرام دے گا، سب دے گا. لیکن یہ خواہش رہے گی اللہ کے رسول سے مل کر آئیں گے، فلاں سے مل کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا، جاؤ ملو، مل کر آؤ. اللہ اکبر. یہ کب ہوگا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے گا. کبھی تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور کبھی ان سے اطاعت کرنے کی فضیلت بتاتے ہیں اور ان کے اطاعت کرنے کا فائدہ بتاتے ہیں. لہٰذا یہ دونوں آیتوں میں فائدہ بتایا گیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو گے، تم کو یہ فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی، نیکوں کی صحبت تم کو قیامت میں نصیب ہوگی. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. سورہ انفال کی 24ویں آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں، اللہ کو، اللہ کے رسول جب تم کو بلائیں تو فوراً ان کی بات پر لبیک کہو. تمہارے دلوں کو زندگی دیتے ہیں وہ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹاؤ جاؤ گے. یعنی اللہ کے رسول بلائیں تو فوراً جانا چاہیے، فوراً ان کا حکم ماننا چاہیے. اچھا ذرا بعد میں کریں گے تو بعد میں کریں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے. کئی باتیں اس سلسلے میں ہیں، اللہ کے رسول کے تعلق سے بھی ہیں، اور جریج جن کا واقعہ ہم نے پہلے بہت سنایا، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے. ہم صرف اللہ کے رسول کی بات کو سناتے ہیں. ایک صحابی نفل نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آئے نہیں. وہ نماز پڑھ کے اللہ کے پیارے رسول کے پاس گئے. بھائی میں تم کو بلایا، آئے نہیں تم. کہا اللہ کے رسول میں نفل نماز پڑھ رہا تھا. کہا قرآن نہیں پڑھے تم؟
اللہ نے نہیں کہا کہ رسول جب بلائیں تو فوراً آؤ، آئندہ سے اس کا خیال کرو۔ میں تم کو ایک سورہ بتاتا ہوں، قرآن مجید کی سب سے پیاری سب سے بڑی سورہ، اس طرح نبی کریم نے ان کو فرمایا۔ بعد میں جب جانے لگے اللہ کے پیارے رسول گھر کو کہا اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا نا قرآن کی سب سے پیاری سورہ، سب سے اچھی سورہ جو تورات میں نہیں، انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں، قرآن میں بھی ویسی سورہ نہیں ہے، آپ نے بتایا کون سی سورہ ہے؟ اللہ کے رسول کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ۔ تو یہ صحابی نفل توڑ کر چلے جائیں گے جب اللہ کے رسول بلائیں گے، فوراً جب مان لیتے ہیں کسی کے بات کو تو دل کا اطمینان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ذرا ٹال مٹول کرتے ہیں کہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد کام کریں گے، بس چلا گیا وہ۔ ہر چیز میں ویسا ہی ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب سوتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے گلے میں 3 تعویذ باندھتا ہے۔ کیا پھونکتا ہے تعویذ میں؟ علیک لیل طویل پھونکتا ہے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل۔ کیا مطلب؟ رات بہت پڑی ہے بھائی، بہت رات پڑی ہے، بہت رات پڑی ہے، یہ گاٹی مار کے باندھ دیتا ہے۔ لیکن وہ شیطان کی تعویذ ہے، شیطان ہی نظر نہیں آئے تو شیطان کی تعویذ کیسے نظر آئے گی ہم کو؟ اب آدمی فجر کی اذان سنتے ہی اٹھ جاتا ہے، ہاں ایک تعویذ بیکار ہو جاتی ہے، پھر جا کے وضو کرتا ہے تو دوسری تعویذ، نماز پڑھ رہا ہے تو تیسری، تینوں شیطان کی تعویذ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھی ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی تو اذان ہوئی، ظہر جماعت میں تو بہت دیر ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے فوراً نہیں کرنے کی وجہ سے اب نیند لگی، اٹھا تو پھر کہا صاحب جماعت تو لمبی ہوتی ہے فجر کی، ذرا دیر سے جائیں گے، سویا، سورج نکلنے کے بعد اٹھا، شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے میری 3 تعویذ بھی کام آ گئی اس کو۔ کیوں؟ تھوڑی دیر کیا اٹھنے میں، جاگنے میں تھوڑی دیر کیا، اللہ اکبر سنا، اللہ اکبر سنا، پھر اس کے بعد شیطان کھینچ کے لے گیا، لا الہ الا اللہ سنا ہی نہیں۔ اتنے جلدی سلاتا ہے، اتنے جلدی سلاتا ہے شیطان اذان کے وقت انسان کو۔ تو لہذا اللہ کے پیارے رسول کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں، دل کے اندر فوراً ارادہ آ جاتا ہے ہم اس سنت کو اپنائیں گے، اس کام کو اپنائیں گے، اللہ کے پیارے رسول کی اس چیز کو اپنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ دیر کرتے ہیں تو پھر وہ چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ احزاب کی 71 70 پر 1ویں آیت ہے۔ یہ آیت عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں اور جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، سچی بات معاملے کی ہو یا عقیدے کی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی سچی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے، یہی کہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہو، یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جو بھی معاملہ کرو، کاروبار کرو، اور مہر کا پیسہ مقرر کرتے وقت بھی اس کا خیال کرو کہ سچی بات ہونی چاہیے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ پوری باتیں ہیں کہ صاحب تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے بہت بڑی کامیابی اس کو ملتی ہے۔ ترغیب، خواہش دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، رسول کی بات مانو۔ کامیابی دنیا میں، کامیابی میرے بھائیوں یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال مل گیا، بنگلہ مل گیا، کاروبار مل گیا، بیوی مل گئی، اچھے بچے مل گئے تو آدمی سمجھتا ہے کامیاب ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مل گئے تو کامیابی ہمارے لیے ہے۔ یہ سب کھانے پینے کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب تو دنیا کھلونا ہے، بچہ کھیلتا ہے کھلونے سے، وہ گھوڑا بھی ہے، کیا گھوڑا اس کو لے جا کے کہیں جائے گا؟ وہ تو گھوڑے میں بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی کھلونا ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی فلاں ہے، کیا فائدہ سب کا؟
بس دل بہلانے کے لیے. یہ بھی دنیا دل بہلانے کی جگہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دل لگانا ہے ہم کو آخرت میں. لہٰذا اللہ نے دنیا کے ذریعے لیا کہ صاحب دنیا تو کھیل کود کی جگہ ہے اور وقتی فائدے کی جگہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ثواب ہے وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو کامیاب انسان کون ہے؟ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ ہمارا فرما بردار ہے. صحابہ کرام نکلتے تھے گھروں سے, پتہ نہیں کتنے کتنے سال تک سفر میں رہ جاتے تھے, جہاد میں رہ جاتے تھے. بیوی بھی یاد نہیں آئی, بچے بھی یاد نہیں آئے, اور بیوی بچے بھی ایسے تھے کہ صاحب ماں باپ کے لیے انہوں نے خط نہیں لکھ کے بلایا, فون کر کے نہیں بلایا, فلاں آئیے, یہ ہے وہ, کچھ نہیں. سب اللہ کے لیے, سب اللہ کے لیے, سب صبر کرنے والے, سب برداشت کرنے والے. کیسی قربانیاں دی صحابہ کرام نے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات مان کر دنیا میں چلتا ہے وہ سب سے کامیاب انسان ہے. اگر کسی کو مال مل گیا تو کوئی بڑی چیز نہیں. قارون کے پاس کتنا بڑا مال تھا, کیا وہ کامیاب انسان ہے؟ اللہ اس کو قیامت تک زمین میں دھساتا ہی رہے گا. فرعون کے پاس حکومت اور سلطنت تھی, کیا وہ کامیاب انسان ہے؟ کیا اس پر تو لعنت بھیجی گئی. امیہ بن خلف بڑا بیپاری تھا, کیا وہ کامیاب انسان تھا؟ کیا اللہ کی لعنتیں اس پر برستی ہیں. یہ ایک حامان تھا جو فرعون کا منسٹر تھا, بڑا آدمی تھا خدمت میں, کیا وہ کامیاب انسان ہے؟ کیا وہ بھی زمین کے اندر دھسا گیا یا کہ صاحب اوپر چڑھ کے گر گیا اور مر گیا اور وہ بھی لعنت کا مستحق ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی حکومت والا اور بڑی پوسٹ والا, بڑی تجارت والا, بڑی مال والا کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو رسول کی بات کو مان لے اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرے. لہٰذا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں. اب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو کیا فائدے ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. سورہ نساء کی 13 نمبر کی آیت ہے. میراث کا حکم بیان کیا اللہ نے, کون مر گئے تو کسے کتنا ترکہ ملے گا وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اگر بیٹا مر گیا تو باپ کو کتنا, باپ مر گیا تو بیٹے کو کتنا, بیوی مر گئی تو شوہر کو کتنا, شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا. ایسا بیان کر کے کہا یہ اللہ نے فکس کر کے رکھا ہے. اپنی مرضی سے ترکہ تقسیم نہیں کرنا, اپنی خواہش سے تقسیم نہیں کرنا. دیکھو یہ اللہ کے متعین حدود ہیں. اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی, ان کے حکم پر چلے, کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, ہمیشہ اسی میں رہو گے. دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی کو مل جائے ہمیشہ نہیں رہتی, یا تو نعمت چلے جاتی ہے یا نعمت والا مر جاتا ہے. ہمیشہ کوئی چیز نہیں. وہاں تو نعمت بھی ہمیشہ اور نعمت پانے والا بھی ہمیشہ رہے گا. قیامت میں نعمت بھی کبھی نہیں چھینی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کبھی کبھی ہمارے دل میں ارادہ ہو کہ بھائی 10 سال کے بعد شاید ہم مر جائیں گے, 20 سال کے بعد ہم مر جائیں گے. ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اب دیا ہے, پتہ نہیں کب واپس لے گا. ہو سکتا ہے کہ ایسا کسی کے دل میں آتا ہو. قیامت میں جب جنت والے جنت کو چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم کو چلے جائیں گے, موت کے بکرے کو لایا جائے گا. اللہ اکبر. موت کون دیکھا, کیسے آتی کیسے جاتی کیا معلوم کس کو, لیکن ایک بکرے کی شکل میں موت کو قیامت کے دن لایا جائے گا. اس کے بعد کہا جنت والو دیکھو, جہنم والو دیکھو, سب دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ دینے والا ہے. موت کے بکرے کو کاٹ دیا جائے گا. جنت والے خوش ہوں گے, اب موت ختم, موت کو موت آ گئی. اللہ اکبر. موت کے بکرے کو کاٹ دیا گیا. جنت والے خوشی منائیں گے. جہنم والے سمجھتے رہیں گے کہ شاید ہم جل جل کے مر جائیں گے, جان ہماری چلے جائے گی, ہم شاید چھوٹ جائیں گے, کوئلہ بن کے ختم ہو جائیں گے. اب تو موت کو موت آ گئی. جہنم والے روئیں گے, دھوئیں گے, واویلا کریں گے, پریشان ہوں گے, کچھ نہیں, اب تو موت کو موت آ گئی. تو جنت میں جو جائے گا جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی اور جنت میں جانے والے بھی ہمیشہ رہیں گے. اسی لیے قرآن مجید جہاں بھی جنت کا ذکر کرتا ہے ہمیشہ ایک بات کہتا ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ رہو گے تم.
یہ نہیں سمجھنا کہ چند دن کے لیے ہے، چند سالوں کے لیے. تم نے محنت کی 40 سال کی، تم نے محنت کی 15-20 سال کی، 60 سال کی، لیکن ہمارا بدلہ 40 سال کا نہیں ہے، 40,000 سال کا نہیں ہے، 40 کروڑ سال کا نہیں ہے. اب تو ہمیشہ ہی ہمیشہ کی زندگی ہم نے تم کو دے دی، لیکن اللہ ہمیشہ ہے تو ہم بھی ہمیشہ ہے. دونوں کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. ہماری زندگی ہمیشہ کی اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ہمیشہ کی دی ہے، اور اللہ کی ہمیشہ کی زندگی وہ خود اپنی ذات کی زندگی ہے. لہٰذا یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کے برابر ہم بھی ہو گئے، اللہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم بھی ہمیشہ رہنے والا. ایسے نہیں سمجھنا. ہمارا ہمیشہ رہنا اللہ کی مہربانی سے ہے. تو لہٰذا ہمیشہ یہ کہتا ہے. دوسری بات آپ جانتے ہیں، پانی. عرب کے اندر نہر بڑی ہی قیمتی چیز، پانی بڑا قیمتی چیز. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا پانی میں کبھی فضول خرچی نہ کرو. وضو میں بھی، نہانے میں بھی، کسی بھی چیز میں کتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کرو، اس سے زیادہ نہیں استعمال کرنا. دنیا میں سب سے پہلا جھگڑا ہوگا پانی کے تعلق سے ہی، اور وہ دجال بھی پوچھے گا نہروں میں پانی ہے کیا؟ ابھی ہے، جب تو میرا ٹائم ابھی نہیں آیا، نہروں کا پانی ختم ہو جائے گا تو پھر میں نکل کے آؤں گا اور لوگوں کا امتحان لوں گا، ان کو ستاؤں گا، پریشان کروں گا. دنیا میں سب سے پہلا جھگڑا پانی پر ہوگا، اور سب جھگڑے دنیا میں ہو رہے ہیں پانی کے لیے. کس قدر؟ اب اسرائیل کے اندر دیکھ لیے کس قدر جھگڑا ہوتا ہے پانی کے لیے. اسرائیل پورا پانی لے لیتا ہے خبیث، اور سب فلسطینیوں کو سڑا گلا پانی دیتا ہے. وہاں پانی کا جھگڑا، اور یہاں کاویری کا جھگڑا. دنیا میں جھگڑے پانی کے ہمیشہ ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب کب کتنے جھگڑے ہوتے رہیں گے پانی کے. تو لہٰذا پانی ایک بہت بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں نہریں بہتی ہوں گی. یہ نہیں کہا کنواں ہوگا، وہاں مشین ہوگی اور وہاں بور ویل ہوگا، یہ نہیں فرمایا. جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اب نہریں کبھی شہد کی بھی ہوگی، دودھ کی بھی ہوگی، پانی کی بھی ہوگی، مختلف نہریں بہتی ہوں گی جس سے آدمی چاہے پی لے. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دے گا. یہ کب دے گا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلے گا، اس کے لیے اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک الفوز العظیم، یہی جی بڑی کامیابی ہے. یہ نہیں سمجھو کہ دنیا مل گئی تو تم بہت بڑے کامیاب ہو گئے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. سورہ نساء کے اندر 80 نمبر کی آیت. سورہ نساء میں کئی جگہ اللہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت، اپنی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اپنی اطاعت کے متعلق کئی جگہ قرآن میں کہا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو بھی آدمی رسول کی بات مانے گا وہ اللہ کی بات ماننے کے برابر ہے. ایسے نہیں سمجھنا جیسے عام طور پر بولتے وہ سنتیش نا، وہ کرے تو کیا نہیں کرے تو کیا، ایسا نہیں سمجھنا. کون بولتے یہ اس کو دیکھنا. فرماتے ہیں ہمارے علماء سلف کہتے ہیں کیا بات ہے وہ مت دیکھو، کون بولتے وہ دیکھو. پیارے رسول جو بولے، بولنے والے کی کتنی بڑی عظمت، بولنے والے کتنے بڑے، اس کو دیکھو جی. بات یہ نہیں سمجھنا سب کیا بولے وہ نہیں، بولنے والے کو دیکھو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرما دیں، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی ہم کو حکم دیتی ہے، بات کرتی ہے، تو لہٰذا ہم کو پیارے رسول کی بات ماننا چاہیے. کیوں؟ پیارے رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، پیارے رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر پیارے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو بھیجتا ہوں گورنر بنا کر یا ذمہ دار بنا کر، امیر بنا کر کسی بھی جگہ کا، اگر اس نے اس کی اطاعت کی تو میری اطاعت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت. اگر اس نے اس کی مخالفت کی تو میری مخالفت، میری مخالفت کی تو اللہ کی مخالفت. اس طرح پیارے نبی کی بات کو ماننا اللہ کی بات کو ماننا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں. مومنوں کی خاص صفت بھی قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں. مسلمانوں کے تعلق سے قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو یہ مانتے ہیں. سورہ توبہ کی 71 نمبر 70 پر 1 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن عورتیں کی دوست،
مسلمان مرد مسلمان مردوں کے دوست ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یأمرون بالمعروف، نیکی کے حکم دیتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، نماز کی، روزے کی اور اطاعت کی، فرما بردہ کی. وینہون عن المنکر، برے باتوں سے، برے اخلاق سے، جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکے سے، شراب سے، زناکاری سب سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، یہ مسلمان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کے متعلق بہت آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مومنوں کی خاص صفت یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں. یہ ان کی خاص صفت بتائی گئی مومنوں کی. اب ان لوگوں کے لیے کیا بدلہ ملے گا؟ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ اور اللہ کی بات کو مانو گے. وہی بات یہاں بھی اللہ نے کہا اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے مسلمانوں پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ آیت سورہ احزاب کی ہم نے پڑھ کر سنا دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے کیا کیا فائدے ہوں گے ہم کو، وہ بھی جو اب آیتیں پڑھی گئی اس کے تحت ہم یہاں ذکر کرتے ہیں چند فائدے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کی صورت میں جنت ملے گی، جہنم سے آزادی. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے ہمارے دل کے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا ہوگی اور وہ بندہ نیک ہے اس کی گارنٹی ملے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہدایت نصیب ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضامندی ہم کو حاصل ہو جائے گی اگر ہم اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی، اللہ کے عذاب سے، غصے سے، سب سے ہم کو نجات مل جائے گی. لہذا چھٹی بات یہ ہے کہ صاحب گناہوں سے اور غلطیوں سے اللہ ہم کو ایک مضبوط قلعے میں رکھے گا. مضبوط قلعے میں رہنے والا دشمن کی مار سے بچتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والا گویا ایک مضبوط قلعے میں ہے. گناہ کون دشمن ہمارا؟ گناہ کرے گا نہیں وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا. پھر اسی طرح جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا. آخر میں اگر کسی کو کلمہ توحید نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نصیب ہو جائے، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق ہو جائے گی وہ جنت کو جائے گا. لہذا حسن خاتمہ ہوگا. اسی طرح ہم کو جو ہے گھروں کی حفاظت ہوگی اور صاحب گھر کے اندر ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کی وجہ سے. ہمارے ایک آدمی تھے، پتہ نہیں ابھی باقاعدہ حیات ہیں کہ انتقال ہو گئے، ان کا نام تھا پروفیسر عبید اللہ کشمیری. یہ جو ہے طبیہ کالج کشمیر میں سری نگر میں پروفیسر تھے اور صاحب بڑے جذباتی آدمی تھے اور صاحب وہ فاروق عبداللہ سے بھی لڑے، فرحان سے بھی لڑے، بہت سے لوگوں سے لڑے. تو وہ کہتے تھے کہ صاحب ہمارے والد بڑے کامیاب حکیم تھے کشمیر میں، بہت گھر میں کھانے پینے کی سب سہولت، اچھا خاصا کما لیتے تھے، گھر کے اندر خوشحالی تھی، سب اچھے تھے. اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ صاحب گھر کے اندر تنگی ہو گئی. صبح سے شام تک والد صاحب مطب میں بیٹھتے، ڈسپنسری میں بیٹھتے، مریض نہیں آتے بھی تو غریب مریض آ کے 2-4 پیسہ دے کر جاتے. کھانے کی تکلیف ہو گئی، پینے کی تکلیف ہو گئی، پریشانی ہونے لگی. ہم لوگوں نے سوچا یا اللہ کیا بات ہو گئی کہ صاحب ہم کو اتنی تنگی ہو رہی، اتنی پریشانی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایک واقعہ بتایا، ہم اس کو بتا رہے ہیں. تو بہت ہم نے غور کیا سب کو کہ صاحب کیا بات ہوگی. آخر میں ایک بات ان کو سمجھ میں آئی، وہ یہ تھا کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیمانہ تھا، مد
پڑھی، وہ زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقۃ الفطر دینے کے لیے مدرسے میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمارے استاد دیتے ہیں، دیکھو جی یہ مد ہے، اور سا بھی بنا کے لوگ رکھتے ہیں، مد ہے، 4 مد ڈالے تو ایک تمہارا صدقہ فطر ادا ہوتا، ایسا ہوتا۔ وہ ان کے استاد دیے تھے، گھر میں رکھے تھے، اور سب چاول وغیرہ ناپتے تھے اس سے، لیکن وہ کیا کیے جنرلی اس میں ڈالے، اسے منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، صاحب وہ جگ کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو یہ غلطی ہو رہی ہم سے، یہ ایک مقدس چیز ہے، یہ اللہ کے پیارے رسول کا پیمانہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اس کو مانچ کے دھو کے جب ہم رکھے گھر میں تو گھر میں وہی خیر و برکت آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد کی تجارت کو اور صاحب ان کے مطلب کو کامیاب کر دیا، ڈسپنسری کو برکت ہوگی، ایسا انہوں نے واقعہ سنایا۔ تو اس طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سنت کے خلاف ہوتا ہے تو برکت چلے جاتی ہے، جیسے کھانا گرتا ہے اٹھاتے نہیں، کھاتے نہیں، سٹتے ہیں، گراتے ہیں، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گھر میں جا کے کیڑے اور فلاں سڑی ہوئی چیزیں گر کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، بیماری آتی ہے، گھر میں بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ سنت پر عمل کرنے والوں کے ہاں رحمت اور برکت برستی ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم کو یقین ہے کہ صاحب اللہ کے رسول ہی تھے، آپ کی بات سچی ہے اور صحیح ہے، یہ بھی ہمارے دلوں کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اور صاحب علامہ آپ کے رسول، اللہ کے رسول کو ماننے کا سچا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو نصیب ہوتی ہے، لہٰذا حدیث پر عمل کرنے سے، پیارے رسول کی اطاعت کرنے سے اتنی خیر و برکت کی زندگی ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ پیدا کرے اور ہم کو سچے معنی میں مسلمان بنا دے اور رسول کا شیدائی بنا دے، آپ کی چھوٹی بڑی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔